شان قرآن و شان صاحب قرآن تھا، تو شان صاحب قرآن میں مختصر سے وقت میں عرض کرتا ہوں، اور شان قرآن استاد گرامی ارشاد فرمائیں گے۔ آپ سبھی احباب محبت کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ یقیناً بڑی آج کی نورانی رات ہے، اور نورانی محفل میں آپ سارے نورانی احباب نورانی شخصیات کی زیارت کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے مل کے آقا کے ثناخوان بن جائیے، محبت سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال زندہ رکھوالا ہے، لجپال زندہ رکھوالا ہے، لجپال زندہ رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مکھ چند بدخشاں شامی متھ چمک دلات نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور کی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ واجب القدر زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا محفوظ احمد ہاشمی صاحب، جناب محترم قاری محمد نوید اتاری صاحب، دیگر مقتدر محتشم علماء کرام، قراء حضرات، ثناخوانان حضرات، اور واجب القدر بزرگان دین اور میری ملت کے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت رات میں
استاد گرامی کی خدمت میں سبق سناؤں گا اور آپ احباب سے محبت کی باتیں کروں گا، تھوڑے سے وقت میں حائل رہوں گا، پھر انشاءاللہ ہم نورانی وجدانی خطاب سنیں گے۔ احباب ذی احتشام، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جو حضور علیہ السلام سے پیار کرتا ہے اللہ اسے بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی منظر کشی بڑی خوبصورت انداز میں کی، فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بچپن کا زمانہ تھا، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ ایک ماں ہے، اپنے چچے کی کفالت میں ہے، تو ماں اور چچا وہ اسلام سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے۔ چچا اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، مگر حضرت عبداللہ المزنی، بچپن کا زمانہ ہے، محمد عربی کا غلام اور عاشق ہے۔ عاشق بیٹھے ہیں، ٹھہر کے سن رہے ہیں نا بھلا؟ اچھا، سردیوں میں اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں اور سردی سے بندہ بچ جائے، گرمی میں تو ذرا کھلے ہو کے بیٹھو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، مگر گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ انہیں ماحول اچھا ملتا۔ ایک دن ماں سے عرض کی، جب رہا نہ گیا، تڑپے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپایا، رہا نہ گیا، ماں کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے، ماں جی مجھے پتہ ہے کہ تو نے میری وجہ سے آگے دوسری شادی نہیں کی کہ میرا بیٹا رل جائے گا، تو نے میری وجہ سے قربانی دی، اپنی خواہشات پہ چھری پھیر رکھی، مگر مجھ سے اب رہا نہیں جاتا، میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹے تم نہ جاؤ۔ جب بیٹے نے اصرار کیا اور ماں سمجھ گئی کہ بیٹا اب حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس سے پیار کرتا ہے اس کے قدموں میں ہی جا کے رہے گا، تو ماں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ پھر وہ گیا چچا کے پاس جا کے اجازت مانگنے کے لیے، چچا کو کہا چچا جان مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ چچا اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، آگ بگولے ہو گیا، غصے میں آ کے کہتا ہے پتر نہیں جانا ادھر۔ کہا بابا میں نے جانا ہے۔ چچا تو ہے، جسم و جان تو تیرے پاس ہے، مگر دل و جان سب حضور کی بارگاہ میں قربان ہے۔ تو وہ چچا نے کہا اگر جانا ہی ہے نا تو جو کچھ میں نے دیا ہے یہ سارا واپس کر کے جاؤ۔ کہا چچو لے لو، جو کچھ ہے سارا، گھر بھی رکھ لو، سب کچھ لے لو۔ جب جانے لگا کہا یہ کپڑے جو تو نے پہنے یہ بھی میں نے دیے تھے، یہ بھی اتار کے دے دیے۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے بھی میں نے اتار کے دے دیے۔ ننگا ہو کے میں ماں کے پاس گیا، بچپن کا زمانہ تھا، رو کے ماں کو کہا ماں جی جانا بھی ضرور ہے، چچا نے کپڑے بھی لے لیے ہیں، اب کچھ لباس دیجیے تاکہ پہن کے میں محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ماں کے پاس مردانہ لباس نہیں تھا، زنان نے 2 سوٹ دیے، کہا بیٹے یہ پہن لو، ایک ساتھ لے جاؤ اور چلے جاؤ۔ یہی اس کا زاد راہ تھا، یہی سفر کا ساز و سامان تھا۔ اس عاشق کے صادق چھوٹا سا بچہ ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، گھر بار کو ماں کو چھوڑ کے زنانے کپڑے پہنے، ایک سوٹ ساتھ لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ جب رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے بڑی محبت سے نوازا، بڑا اسے قرب ملا۔ جب حضور پیار کرتے تھے صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور انہیں گلے سے لگاتے ہیں، حضور انہیں بوسے دیتے ہیں، تو صحابہ بھی اپنی آنکھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اب بھی ہوتا ہے نا، میں شاگرد ہوں، استاد گرامی کسی سے اگر پیار کرے نا کسی بچے سے تو میں بھی اس کی بڑی قدر کروں گا کہ میرے استاد گرامی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جب امام الانبیاء جس سے پیار کرے صحابہ تو قربان نہ ہو جاتے ہوں گے وہاں، تو صحابہ بڑے پیار کا۔ حضرت عبداللہ المزنی فرماتے مجھے بڑا پیار ملا مدینے کی گلیوں میں، جدھر جاتا تھا لوگ استقبال کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرما رکھا تھا کہ جب نماز کوئی پڑھ رہا ہو نا اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ایک دن میں مسجد میں بیٹھا تھا تو میں بلند آواز سے ذکر کر رہا تھا، حضور وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے صحابی تھے نا، تو انہوں نے ڈانٹا، بلایا نا، جھڑکیں دی، تو چھوٹا سا دل تھا اور جسے ساری زندگی پیار ملتا ہو نا، جہاں سارے پیار کرنے والے ہو نا، کوئی ایک اگر جھڑکی دے دینا تو بڑا دکھ لگتا ہے۔
تو جب جھنکی دی نا حضرت عمر فاروق نے تو حضرت عبداللہ المزنی فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، اتنے میں حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اور حضور نے پوچھا آج عبداللہ نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اسے۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آنکھوں کے اشکوں کے دریا بہ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ تجھے کس نے دکھایا ہے آج، تجھے کس نے تکلیف دی ہے؟ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی میں قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا، آپ نے منع فرمایا تھا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا، تو میں ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر نے مجھے ڈانٹا ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے عمر؟ حضور جلال میں آ گئے، حالانکہ حضور نے خود قانون بنایا تھا یہ کہ ذکر نہیں کرنا اونچی آواز سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ حضور نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، پھر حضور نے فرمایا اے عمر آج کے بعد عبداللہ کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ صحابی سن رہے تھے، فرمایا جو کچھ کرے عبداللہ کو سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ محمد سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی حضور کی بارگاہ میں گزاری۔ جب وقت وصال قریب آیا، اس دنیا سے جانے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جان نچھاور کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہاں کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا اس کے قریبی اسے قبر میں اتارتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ المزنی کا کوئی قریبی نہیں تھا، وہ میرے حضور کا عاشق صادق، وہ بچہ جو ماں کو بھی چھوڑ کے آیا تھا، گھر بار بھی چھوڑ کے آیا تھا، لباس بھی چچا نے لے لیا تھا، وہ غریب، وہ شہزادہ، وہ حضور کا عاشق، وہ جب فوت ہوا وہاں کوئی قریبی نہیں تھا، تو اب دستور تو تھا نا قریبی دفن کرے گا۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم انہیں قبر میں دفن کریں گے۔ ہاتھوں پہ اٹھایا، جنازے کے بعد جب قبر میں اتارنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ابھی تک انہوں نے قبر میں اتارا نہیں تھا، حضور پہلے قبر میں اترے ہوئے تھے اور ہاتھ آگے بڑھائے، ید اللہ والے مقدس ہاتھ کو آگے بڑھایا، فرمایا یہ میرا عاشق تھا، یہ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، لاؤ مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں سے اسے آج دفن کروں۔ اور جو میرے حضور سے پیار کرتا ہے حضور ایسے وفائیں کیا کرتے ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضور فرمایا کرتے تھے یہ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ اور اکثر جوان بیٹھے ہیں، آخری ایک روایت عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جوان بیٹھے ہیں، جوانوں کے لیے آج محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جوانوں ہم سبھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، مگر داڑیاں ہم کٹوا کے گندے نالے میں ڈال دیتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو قتل کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا عشق کس کو کہتے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم عاشقان رسول جو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جوانوں سنیے، عشق اسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی جوانی کی عمر ہے، شادی ہوئی، شادی بارات گھر پہنچی، صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آ گئے، نماز عشاء ادا کی، اور پھر حضور جب تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ بیٹھ جاتے تھے، حضور کی مقدس زبان سے نکلنے والے جملوں کو محفوظ کیا کرتے تھے، یا وہ قرآن سیکھتے تھے یا مصطفیٰ کے فرمان سیکھتے تھے۔ تو صحابی وہ شادی ہوئی ہے، دلہن گھر میں بیٹھی ہے، سہاگ رات ہے، وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ کافی وقت گزر گیا، حضور نے فرمایا صحابی جوان تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی آج تو تیری سہاگ رات نہیں، گھر نہیں گیا؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ نہیں گیا، اگر آپ فرمائیں تو چلا جاؤں۔ آئے ہائے ہائے، دربار مصطفیٰ کے آداب دیکھیے اور صحابہ کی محبت دیکھیے حضور سے کتنی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابی تم چلے جاؤ۔ وہ جوان صحابی اٹھا، گھر آیا، جب گھر پہنچتا ہے دروازے پہ آیا، قدم رکھا، بسم اللہ شریف پڑھ کے آیا، وضو کر کے نوافل ادا کیے، چارپائی پہ اپنی دلہن کے ساتھ جا کے بیٹھا، گھونگھٹ اتارنے لگا، ہاتھ آگے بڑھایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کروں، کلام کروں اس کے ساتھ، میری شریکہ حیات آئی ہے اس کے سے کوئی بات چیت کر کے کوئی اس کو مانوس کروں اپنی طرف۔ تو اتنے میں حضرت بلال حبشی کی مقدس زبان سے مقدس جملے نکلے۔ حضرت بلال حبشی نے مدینے کی گلی میں اعلان کیا کہ اے حضور کے صحابہ، اے مسلمانوں، اے جوانوں، چھوڑ دو گھر بار کو، آ جاؤ، رسول اللہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ کل تم نے کفن باندھ کے میدان جہاد میں جانا ہے،
اب وہ نوجوان جس کی شادی آج ہوئی تھی سہاگرات کے لیے بیٹھا تھا، آواز کانوں میں پہنچی کہ رسول خدا یاد فرما رہے ہیں، اس نے ہاتھ وہیں سے پیچھے کیا، اٹھا چارپائی سے، جوانوں سننا، اب بیٹھ جو، پیسے دینے کوئی نہ ہے، میری بات توجہ سے سننا، پیغام دینا چاہتا ہوں جوانوں۔ وہ جوان گھونگھٹ سے ہاتھ پیچھے کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے لٹکا چارپائی سے اترا، دیوار سے لٹکتی ہوئی تلوار کو اٹھایا، کندھے پہ لٹکا کے جب دروازے سے نکلنے لگا، وہ دلہن، نئی دلہن جو آئی تھی، وہ چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، وہ دوڑی پیچھے سے دامن پکڑا، کہنے لگی جوان، اے میرے سر کے تاج، میں تو تیرے لیے آئی تھی، تو آج چھوڑ کے مجھے کدھر جا رہا ہے؟ چند گھڑیاں تو مجھے دے دے، میں تجھ سے باتیں کر لوں، محبت کے یہ رشتے جو بندے ہیں کوئی اظہار تو کر لوں تجھ سے۔ جوان نے ہاتھ کو کھینچا اور کہنے لگا ہاں تیرے سر کا تاج میں ہوں، مگر میرے سر کا تاج محمد عربی ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، کائنات چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کا رشتہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ نوجوان آیا حضور کی بارگاہ میں، جب پہنچا حضور نے فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، صحابہ تیار تھے، اور یاد رکھیے صحابہ حضور کے ایک اشارے پہ جانے قربان کرتے تھے، مال قربان کرتے تھے۔ آج ہم غلامی رسول کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر اسلام کے لیے ہمارے ٹکے نہیں لگتے، چوک چوراہے پہ، دکانوں پہ، سینما گھروں میں تو ہمارے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، شادیوں کی رسومات پہ تو ہمارے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، ہمارا اسلام غریب ہوا پھرتا ہے۔ صاحبو آؤ، مسلمان ہیں ہم سبھی، اسلام سے پیار کرو اور حضور علیہ السلام سے محبت کرو۔ وہ جوان میدان جہاد میں جاتا ہے، جہاد کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، وہ جوان آگے بڑھ بڑھ کے وار کر رہا ہے، اسے تلواریں لگتی ہیں، اسے نیزے لگتے ہیں، اسے تیر لگتے ہیں، وہ جسم اس کا زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے۔ حضور وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، جب حضور جنگ کے لیے غزوہ میں تشریف لے جاتے تھے، صحابہ جنگ کرتے تھے، حضور کے لیے اونچا مقام متعین کیا جاتا تھا، حضور وہاں پہ کھڑے ہو کے سارے معاملات کو دیکھتے تھے اور صحابہ کو بتاتے تھے کیسے جنگ کرنی ہے، سارا آرڈر جاری کیا کرتے تھے، مگر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور معمول کے ذرا خلاف ہوئے، حضور جس طرف وہ جوان جاتا تھا حضور ادھر جاتے تھے، اسے دیکھتے تھے، ٹک ٹکی باندھ کے حضور اسے دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ جسم اس کا زخموں سے چور چور ہو گیا تو وہ جوان گرا نیچے، اب گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا وہ جوان جس کی شادی یاد ہوئی تھی، وہ سہاگ رات اس نے نہیں منائی تھی، اپنی دلہن کو چھوڑ کے آیا تھا، وہ اب جسموں سے چور چور ہے، سانس اس کے حلق پہ آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے جسم کو عرقوں کے بل گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا جوان کدھر جانا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ عرض کرنے لگا، آنکھوں سے آنسو تھے، جسم سے خون کے فوارے جاری تھے، جوان اور عاشق صادق کی زبان سے یہ جملہ تھا، حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں اور اپنی طاقت سے جانا چاہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور کے قدموں میں آج جان نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لاکھوں سلام ہو اس جوان کو جس نے حضور کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور نے جب دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو میرے پاس لانا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا صحابہ اسے ادھر روک دو، میں آج خود محمد عربی چل کے اس کے پاس جاؤں گا۔ جوانوں یاد رکھو، رشتہ محبت محمد عربی سے جوڑ لیجئے۔ ہاں حضور سے جو پیار کرتا ہے حضور بڑھ کے استقبال بھی فرماتے ہیں، محبتوں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ حضور آگے بڑھے، جب حضور کے قریب وہ پہنچا، قدموں پہ سر رکھا، حضور تشریف فرما ہوئے، اس کا سر اٹھا کے اپنی گود مبارک میں رکھا۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کا سر اٹھا کے اپنی گود مبارک میں رکھا، اپنے مقدس ہاتھوں سے حضور اپنی انگلیوں مبارک سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے، اسے پیار کر رہے، ادھر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لبوں پہ رخسار پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رخسار پہ مسکراہٹیں جاری ہیں۔ حضور نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، جوان تھا، شادی ہوئی تھی، وہ ساری خوشیاں نہ دیکھ سکا،
وہ اپنی شریکہ حیات کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکا، وہ اسلام کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، مگر مسکراہٹیں اس لیے ہیں کہ اس نے ایک دلہن کو چھوڑا ہے، ایک دنیا دار حسینہ کو چھوڑا ہے، اس نے اپنی سہاگ رات قربان کی ہے، چھوڑ دو یار، اس نے اپنی سہاگ رات قربان کی ہے۔ میں اسے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اس نے اپنی شریکہ حیات کو چھوڑا ہے، ادھر جنت میں اس کی حوریں انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، جو اسلام کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے حوریں اس کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ جوانوں، پیار کرنا ہے تو محمد عربی سے کیجئے، یہ دنیا داروں سے پیار کرو گے تو بے وفائی ملے گی، اگر وفاداری چاہتے ہو تو حضور سے پیار کرو۔ پیار کیا ہے نماز پڑھا کرو، پیار کیا ہے حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرو، پیار کیا ہے چہرے پہ سنت رسول سجا لیجئے، پیار کیا ہے ہمسایوں کو تنگ نہ کیجئے، پیار کیا ہے ہمسایوں غریبوں کے مددگار بن جائیے، پیار کیا ہے اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کیجئے، پیار کیا ہے قرآن مقدس کو یاد کیجئے، آگے پڑھائیے، خود بھی تلاوت کیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج سنتے ہیں